بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 12 علوم القرآن، تکرار نزول اور اس کی حقیقت۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا تکرار نزول اور اس کی حقیقت۔ چھٹی سورت تکرار نزول اور اس کی حقیقت ہے، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی آیت ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئی اور ہر مرتبہ اس کا نزول کسی نئے واقعے کے پس منظر میں اترا۔ مطلب یہ کہ تکرار نزول یعنی آیات ایک ہی طرح کی آیات ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوں، اور جب بھی وہ نازل ہوں ہر مرتبہ ان کا جو نزول کا واقعہ ہے، جو نزول کا پس منظر ہے، وہ نیا ہو۔ اب کسی راوی نے ایک نزول کا واقعہ ذکر کیا اور کسی نے دوسرے نزول کا، اس سے ظاہری طور پر تضاد معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں تضاد اس لیے نہیں ہوتا کہ آیت دونوں واقعات میں دونوں مرتبہ نازل ہوئی۔ تکرار ہوا یعنی آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی تو واقعات مختلف تھے، یعنی پہلی آیت نازل ہوئی تو کوئی اور واقعے کے متعلق تھی، دوبارہ اس جیسی یا وہی آیت نازل ہوئی تو واقعہ کا نزول یا پس منظر اور تھا۔ اس لیے تضاد نہیں ہوگا کیونکہ آیات دونوں واقعات میں دونوں مرتبہ نازل ہوئی، یعنی 2 مرتبہ آیت نازل ہوئی تو 2 مرتبہ مختلف قسم کا واقعہ تھا۔ مثلا امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کر دوں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے ان کو یعنی ابو طالب کو ایمان کی طرف مائل ہوتے دیکھا تو فوراً بولے، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر گئے ہو، اس کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد وہ دونوں بولتے ہی رہے یہاں تک کہ ابو طالب یہ کہہ اٹھے کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کے وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس آیت کے ما کان للنبی کے نزول، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا پس منظر ابو طالب کی وفات کے متعلق تھا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسری طرف امام ترمذی نے حضرت علی سے بسند حسن نقل کیا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرتے ہوئے سنا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے والدین تو مشرک تھے، ان کے لیے استغفار کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، حالانکہ ان کے والد بھی مشرک تھے۔ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسری طرف امام حاکم وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان تشریف لے گئے اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر دیر تک مناجات کرتے رہے اور روتے رہے، یعنی دعائیں مانگتے رہے اور روتے رہے۔ پھر فرمایا کہ جس قبر کے پاس میں بیٹھا وہ میری والدہ کی قبر تھی، میں نے اپنے پروردگار سے ان کے لیے دعا کرنے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہیں ملی اور یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا۔ یہاں تینوں واقعات میں ایک ہی آیت کا نزول بیان کیا گیا۔ چنانچہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت تینوں مرتبہ الگ الگ نازل ہوئی، یعنی 3 واقعات ہیں اور تینوں مرتبہ یہ آیت کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ اب یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب ایک آیت
ایک مرتبہ نازل ہو چکی اسے لکھ کر محفوظ کر لیا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ کو یاد ہو گئی، تو پھر دوبارہ اور پھر 7 بار یعنی 3 بار دوبارہ اسے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا بہترین جواب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تکرار نزول کی مذکورہ بالا صورت میں آیت کا اصلی نزول تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، آیت کا اصلی نزول تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، لیکن وہ آیت جس واقعے میں نازل ہوئی ہوتی ہے جب اس جیسا کوئی اور واقعہ پیش آتا ہے تو وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر دوبارہ ڈال دی جاتی ہے، یعنی آیت پہلے نازل ہو گئی، اس جیسا واقعہ پیش آ گیا، پھر دوبارہ جب اس جیسا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ کے دل مبارک میں دوبارہ وہی آیت ڈال دی جاتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے میں بھی اسی آیت سے رہنمائی ملے گی، یعنی جو آپ کے قلب مبارک میں دوبارہ آیت ڈال دی جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ طالبات، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آیت سے کیا ملے گی؟ رہنمائی ملے گی۔ یہ آیت کا قلب مبارک میں مستحضر ہو جانا، قلب مبارک میں ڈال دیا جانا، چونکہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے یہ وہی نفسہ فی الروعی ہے جو وحی کی ایک قسم ہے۔ اسی کو مفسرین نے نزول مقرر سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت پہلے نازل ہو گئی، دوبارہ وہی آیت آپ کے دل میں ڈال دی جائے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ آیت بھی، تاکہ جو دوسرا واقعہ پیش آیا اس میں بھی اس آیت سے رہنمائی لی جائے۔ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ وحی کی ایک صورت ہے جس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے، تو اس لیے مفسرین نے اس کو نزول مقرر سے تعبیر فرمایا ہے، گویا جتنی مرتبہ وہ آیت قلب میں من جانب اللہ وارد ہوئی، یعنی جتنی مرتبہ وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی طرف سے آئی، وارد ہوئی، اتنی مرتبہ اس کا نزول ہوا۔